اس سبق کا عنوان رکھا ہے در مذمتی کنجوس کے مال و دولت کا نام وگر در کفش گنج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ سعدی کے اسباق میں آج ہے چھٹا سبق، اور یہ ہے بخیل کی مذمت کے بیان میں۔ شیخ سعدی اس سبق کا عنوان رکھا ہے در مذمت بخیل، کنجوس کی برائی میں۔ کنجوس کون ہوتا ہے؟ جہاں ضرورت پڑی وہاں بھی خرچ نہیں کرنا، ضرورت سے زائد جو خرچ کرتا ہے وہ فضول خرچ کہلاتا ہے، وہ مبذر کہلاتا ہے۔ جو ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے وہ معتدل ہے، اور جو ضرورت پر بھی خرچ نہیں کرتا وہ بخیل کہلاتا ہے۔ تو بخیل کی مذمت بیان ہو رہی ہے، در مذمت بخیل، بخیل کی برائی کے بیان میں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر چرخ گردد بکام بخیل ورق بال باشد غلام بخیل وگر در کفش گنج قارون بود وگر تاب عشرب مسکوں بود۔ سبحان اللہ۔ سنیے، اگر چرخ آسمان کو کہتے ہیں، گردد گھومے، باسات کام بخیل، کام مقصد، اور بخیل کنجوس۔ اگر آسمان کنجوس کے مقصد کے مطابق گھومے، یعنی کائنات کی حرکت ہی کنجوس کے مقصد کے مطابق ہو، جیسے کنجوس چاہتا ہے آسمان اسی طرح گھومنے لگ جائے۔ اگلی ور، یہ تھا وا ار، اور اگر، اقبال نصیب، باشد ہو، غلام بخیل کنجوس کا غلام۔ اور اگر نصیب کنجوس کا غلام ہو، مطلب لوگ تو نصیبوں کو روتے ہیں، یا اللہ نصیب، میرے نصیب اچھے کر دے، یا اللہ بخت اچھے کر دے، تو لوگ تو چاہتے ہیں کہ نصیب اچھا ہو جائے تاکہ ہم اچھے ہو جائیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر نصیب کنجوس کا غلام ہو، مطلب کنجوس اور بخیل جیسے کہے نصیب اس طرح چلے، دو باتیں ہو گئی۔ وگر در کفش گنج قارون بود، وگر اور اگر، در میں کف ہاتھ شین اس، اگر اور اگر اس کے ہاتھ میں، گنج قارون، گنج خزانہ، قارون وہ پچھلے دور میں ایک بہت بڑا امیر و کبیر بادشاہ گزرا، دولت میں جس کی مثال دی جاتی ہے، بود ہو، اور اگر اس کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ ہو، اتنا دولت مند ہو، وگر اور اگر، تابعش، تابع فرما بردار، شین اس، اور اگر اس کے فرما بردار، ربع مسکون، ربع چوتھائی حصہ، اور مسکون سکونت کی جگہ یعنی زمین، بود ہو، اگر اس کی فرما بردار زمین کا چوتھا حصہ، مطلب پوری دنیا کہ انسانی آبادی زمین پر ہی موجود ہے، اور زمین کے بھی 3 حصے پانی میں موجود ہیں، اور جنگلات اور پہاڑ ہیں، شہری آبادی جو ہے جہاں پر انسان بستے ہیں وہ چوتھا حصہ ہے۔ تو چوتھے حصے میں بسنے والے لوگ، یعنی کہ پوری روئے زمین پر بسنے والے سارے لوگ بخیل کے تابع اور فرما بردار اور مطیع اور نوکر ہوں۔ 4 باتیں شیخ سعدی نے ان 2 اشعار میں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، آسمان کی حرکت، گردش افلاک بخیل کے مقصد اور اس کے ارادے کے مطابق چلنا شروع ہو جائے۔ نصیب کنجوس کا غلام ہو، اس کے ہاتھ میں قارون کے خزانے ہوں،
اور پوری روئے زمین کے سارے انسان اس کے فرما بردار ہوں، پھر بھی اگلے شعر میں فرمایا نیرزد بخیلاں کے نامش بری وگر روزگارش کند چا کری، فرمایا پھر بھی نیرزد اس لائق نہیں ہے بخیل کنجوس کے اس بات کا کہ نامش اس کا نام بری تو لے، پھر بھی بخیل اس لائق نہیں ہے کہ کوئی اس کا نام بھی لے۔ اللہ اکبر، اتنے مرتبے، اتنی بلندیاں، اتنا کچھ اس کے پاس ہے، لیکن وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا زبان پر نام لیا جائے۔ وگر روزگارش کند چاکری، وگر اور اگر روزگار زمانہ شین اس کی کند کرے، چاکری نوکری، اگرچہ زمانہ اس کی نوکری کرے، اگرچہ آپ کو نظر آتے ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، اس کی نوکری کر رہے ہیں، اس کے بہت سارے ملازم ہیں، نوکر چاکر ہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، اس کی زمینیں ہیں، اس کی فصلیں ہیں، اس کے باغات ہیں، اس کی کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، اس کی ملیں ہیں، کارخانے ہیں، اس کی نام و نمود ہے، اس کی دولت ہے، اگر وہ بخیل ہے تو ان ساری چیزوں کے باوجود وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ زبان پر اس کا نام لیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں مکن التفات بمال بخیل مبر نام مالو منال بخیل، مکن نہ کر، التفات توجہ، بمال بخیل، مال بخیل کنجوس کے مال، اور با جو ہے اس کا معنی ہے کی طرف، نہ کر ذرا بھی توجہ، التفات کہتے ہیں توجہ کو، اور التفات جو ساتھ یا لگی ہے اس کا مطلب ہے ذرا سی بھی توجہ، نہ کر توجہ بخیل کے مال کی طرف، دیکھ بھی نہیں، توجہ بھی مت کر۔ مبر نام مالو منالے بخیل، مبر نالے، نام مالو منال، مالو منال مال و دولت، بخیل کنجوس کے مال و دولت کا نام بھی نہ لے، اللہ اکبر، اس کے مال کی طرف توجہ ہی نہ کر، بخیل کے مال و دولت کا نام بھی نہ لے۔ بخیل ار بود زاہد بحر و بر بہشتی نباشد بحکم خبر، اللہ، بخیل ار کا معنی ہوتا ہے اگر، بود ہو، زاہد عبادت گزار، بحر و بر، بحر سمندروں کو، دریاؤں کو کہتے ہیں، اور بر خشکی کا علاقہ، جس طرح نہیں ہماری بحری فوج اور بری فوج، بحری فوج جو سمندروں کی فوج ہے جس کو نیوی کہا جاتا ہے، اور بری فوج جو میدانی فوج ہے وہ بری فوج، اور ایک جو ہواؤں کی ہے وہ جس کو فضائیہ کہتے ہیں، بحری، بری اور فضائی۔ تو کنجوس اگرچہ عبادت گزار، زاہد عبادت گزار، کنجور اگرچہ عبادت گزار ہو بحر و بر کا، اس نے عبادتیں کی ہوں دریاؤں میں جا کر، سمندروں میں جا کر، چلے کیے ہوں، وظائف کیے ہوں، وہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں عبادتیں کرتا رہا ہو، روزے رکھتا رہا ہو، شب بیداریاں کرتا رہا ہو، تلاوتیں کرتا رہا ہو، کتنی عبادت کی ہے، لیکن ہے بخیل، بہشت جنت کو کہتے ہیں، اور بہشتی جنتی نباشد نہیں ہوگا، بحکم خبر، حکم مانا مطابق، اور خبر حدیث شریف کے مطابق وہ بندہ جنتی نہیں ہے۔ جنت کنجوسوں کی جگہ ہی نہیں ہے، جنت سخیوں کی جگہ ہے۔ تو عبادتیں، ریاضتیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر بندہ کنجوس ہے اور بخیل ہے۔ فرمایا بخیل ارچ باشد تونگر بمال بخاری چو مفلس خورد گوش مال، بخیل کنجوس، ارچے اگرچہ، باشد ہو، تونگر دولت مند، بمال مال کے ساتھ، کنجوس اگرچہ مال کے ساتھ بڑا ہی امیر ہو،
اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اور اس کی بنیاد پر بڑا ہی امیر ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بخواری، ذلت کے ساتھ، چوں کی طرح، چوں کا معنی کی طرح یا مثل، مفلس، کمینہ، خرد کھاتا ہے۔ گوش مال، سزا، گوش مال کا معنی ہے سزا۔ یہ دو لفظ ہیں، گوش اور مال۔ گوش کہتے ہیں کان کو، اور مال کا لفظ جو ہے یہ مالیدن سے بنا ہے۔ مالیدن کا معنی ہوتا ہے ملنا، گوش مالیدن، کان ملنا۔ تو سزا کو گوش مال کہا جاتا ہے کہ عموماً استاد یا والد یا کوئی بڑا جب بچے کو سزا دیتا ہے تو اس کو کان پکڑ کر اس کا کان ملتا ہے، اس کو سزا مل رہی ہے۔ تو گوش مال سزا۔ کنجوس اگرچہ مال کے ساتھ بہت امیر ہو، انجام یہ ہے کہ ذلت کے ساتھ کمینوں کی طرح سزا پاتا ہے۔ اس کا مال اس کو سزا سے بچا نہیں سکتا، ذلت سے بچا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ سخیاں ز اموال بر میں خورند، بخیلاں غم سیم و زر میں خورند۔ سخی لوگ بھی کچھ کھاتے ہیں اور بخیل بھی کچھ کھاتے ہیں، لیکن ان کے کھانے میں فرق ہے۔ سخیاں، سخی لوگ، ز اموال، مالوں سے، بر، پھل۔ بر کا پہلے معنی ہم نے پڑھا ہے پر، اوپر، کسی چیز کے اوپر۔ بر مکان، مکان پر۔ بر میز، میز پر۔ لیکن بر کا ایک معنی پھل بھی ہے۔ می خورند، کھاتے ہیں۔ سخی لوگ مالوں سے پھل کھاتے ہیں۔ سخی لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ جاتے ہیں، جس چیز کو دل چاہتا ہے وہ لے کر آتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، یاروں دوستوں کو کھلاتے ہیں، دل کو بھی سکون ملتا ہے، حشاش بشاش رہتے ہیں۔ اور بخیلاں، کنجوس لوگ، غم سیم و زر، غم، غم، سیم چاندی، واؤ اور زر سونا۔ کنجوس لوگ غم سیم و زر، سونے اور چاندی کا غم میں خورند کھاتے ہیں۔ وہ سونے چاندی کا غم کھاتے رہتے ہیں، دن رات ان کو یہی فکر رہتی ہے کہ اتنا مال جو ہے میرے مال میں سے کم ہے، یہ کیسے جمع ہوگا، یہ کس طرح بڑھے گا، جو میرا مال ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، اگر میں نے اس مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ ہر وقت ان کو مال کی کمی کی ٹینشن رہتی ہے۔ اور سخی لوگ وہ اللہ کا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، گھر والوں کو اور بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ سخاوت انسان کو سکون دیتی ہے۔ تو پہلے بخیل کی مذمت کی اور پھر سخاوت کی تعریف بھی کی کہ متضاد چیزیں جب بیان ہوتی ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں تو رف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو وہاں بخیل کی مذمت بھی کی ہے اور سخی کی تعریف بھی کی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سخیوں میں شامل فرمائے اور ہمیں زندگی بھر حتی الامکان سخاوت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پھر